السلام علیکم. جب میں صبح میں اٹھتی ہوں فجر میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں لیٹ اٹھ جاتی ہوں. مطلب کہ نیت بنی ہوتی ہے فجر میں نماز کے لیے اور وہ مسجد سے الاؤنس ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا. تو میں 2 سنت کی نیت ہوتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرض پڑھنے چاہیے یا نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. رئیسہ ہیں دہلی سے، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ فجر میں اٹھ نہیں پاتے اور دہلی میں خاص طور پر ایک رواج ہے وہ یہ، بلکہ ہندوستان میں اکثر مساجد میں نے دیکھا ہے کہ وہ اعلان کرنے لگتے ہیں کہ جناب اب فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب فجر نہیں پڑھی جائے گی، جس سے یہ اندازہ لوگوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب اب آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اسے قضا کریں گے. یہاں اس سلسلے میں صحیح موقف جاننا چاہ رہی ہیں کہ اگر میں ایسی صورت میں اٹھوں کہ مسجد سے اعلان ہو چکا ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جناب ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں اور اب جناب ختم، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسی صورت میں جب کوئی اعلان ہونے کے بعد اٹھے یا اعلان ہو رہا ہے کہ جناب اب نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، ایسی صورت میں وہ کب نماز پڑھے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں. وہ اس سلسلے میں اسی طرح کا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے، کیا جواب دے رہے ہیں؟ إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في 9 صباحا. ایسا شخص جو کہ فجر کے لیے سو گیا تھا، اسے اٹھ نہیں پایا اور سورج طلوع ہونے پر اٹھ رہا ہے جبکہ وقت ختم ہو چکا ہے، يصلي أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. اسے کب پڑھنی چاہیے فجر، یہ بتا دیجئے. یہاں اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ فجر کی نماز کے کچھ ایسے ممنوع اوقات ہیں جبکہ آپ کو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ جو فرض نمازیں ہیں اس کے پڑھنے کی کوئی بھی ممنوع اس کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھی ہے نماز فبیہا، تب آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، تب وہ آپ کے لیے ممنوع وقت ہے. لیکن اگر آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے اور آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں بستر سے یا آپ کی اس وقت آنکھ کھلی ہے جبکہ امام یا مؤذن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جناب اب فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سنیے. نعم متى استيقظ وجب عليه البداء بالصلاة. آپ جب بھی کھڑی ہوں، جب بھی آپ نیند سے جاگیں، اس وقت آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز ادا کریں، نماز فجر ادا کریں، چاہے وہ 9 بجے ہو، 7 بجے ہو یا زوال کا وقت ہو یا غروب کا وقت ہو. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی سویا ہوا ہے یا اسے نماز بھول چکا ہے تو جب بھی وہ اسے یاد آئے یا سو کر اٹھے اس وقت نماز پڑھ لینی چاہیے، اسی وقت اس کی نماز کا حکم ہے. تو اگر آپ اس وقت آنکھ کھل رہی ہے جبکہ امام یا مؤذن یا اناؤنسمنٹ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کی فجر کا وقت اسی وقت شروع ہوا ہے جب آپ کھڑی ہوئی ہے. حالانکہ شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ تساہل برتنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے منبہ یا الارم لگا کر سوئیں، کسی طریقے سے بچوں کو کہیں یا رشتہ داروں کو کہیں کہ آپ کو جگا دیں، لیکن اس میں تساہل برتنا درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز کو سوتے ہوئے جس کی نماز نکل گئی یا بھول کر کسی کی نماز نکل گئی تو جب اسے یاد آئے یہی اس کا وقت ہے، جب وہ سو کر اٹھے تبھی یہ اس کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب مؤذن اذان دے رہے ہیں کہ اب فجر کی نماز نہیں ہوگی تو اب آپ 2 بجے تک 2 گھنٹے بیٹھ کر انتظار کریں گے. ایسا نہیں ہے. جس وقت آپ اٹھیں اس وقت پہلا کام آپ کا یہ کریں کہ آپ وضو کریں، نماز پڑھیں. اور نماز بھی کیسے پڑھیں؟ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غزوات سے واپس آتے تھے اور آپ ایک آدمی کی ذمہ داری بھی لگا دیا کرتے تھے کہ وہ سوئے نہیں بلکہ وہ قافلے کو اٹھائے فجر کے لیے. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے تھے کہ وہ خود بھی سو جاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے نیند آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ تھے جب دھوپ
کی تیزی محسوس ہوئی اس وقت آنکھ کھلی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ دن نکل چکا تھا، جس وقت آپ جاگے، جس وقت آپ پر دھوپ پڑی، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دو۔ بلال نے اذان بھی دی، اور بلال نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سنت پڑھی اور 2 رکعت فجر کی فرض نماز بھی پڑھی۔ تو یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ممانعت کی کوئی وقت نہیں ہے جس وقت آپ سو کر اٹھے، یہی وقت آپ کی نماز کا ہے۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کی کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی کفارہ ہو۔ بہت سے مولویوں نے نہ جانے کتنے کفارے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا صرف کفارہ یہ ہے کہ نماز جو چھوٹی ہے وہ آپ پڑھیں۔ یہاں اور ہر اس شخص کو جو کہ فجر کی نماز کے وقت سوتا رہتا ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ منبہ یا الارم یا کوئی بھی ایسی طرح کی چیز جو کہ اس کو بیدار کر دے کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سوتے ہوئے رہ گئے ہیں، آپ 10 بجے بھی اٹھتے ہیں یا 12 بجے اٹھتے ہیں یا مغرب کی اذان پر اٹھتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ایسے ہو، تو آپ کی وقت کا نماز وہی ہے جب آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جو سوتے ہوئے فجر کی نماز جس کی رہ گئی، یا کوئی بھی نماز کسی کی سوتے ہوئے رہ گئی، تو جب وہ سو کر اٹھے اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ میری ظہر نہیں پڑھی ہے، میں نے مغرب نہیں پڑھی ہے، میں نے عشاء نہیں پڑھی ہے، پہلی فرصت میں وہ نماز پڑھے، اور یہی اس کا وقت ہے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو آپ کے یہاں جو مسجد میں دلی میں اعلان ہوتا ہے نا، وہ اعلان ان لوگوں کے لیے غالباً کرتے ہوں گے کہ جناب یہ اس وقت پتہ نہیں، بہرحال ان کے یہاں تو عجیب و غریب قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان نمازوں کو ہمیں ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ پلیز آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو یہ بھی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے، جب رکوع میں جاتے تو کس طریقے سے رکوع میں جاتے، جب رکوع سے اٹھتے تو کیسے رکوع میں سے اٹھتے، یہ تفصیل بھی میں آپ کی خدمت میں نماز کا مسنون طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔